اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، نعت آپ نے سنی، جلدی سے آپ کو نماز ٹائمنگ بتا دوں۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:53 ہے، مغربین 8:42 اور کل فجر کا وقت ہوگا 3:37 پہ۔ آج لندن میں ظہرین کا وقت 12:53، مغربین 8:42 اور کل فجر کا وقت ہوگا 3:37 پہ۔ اور جو آج کی تازہ ترین خبریں ہیں، اور خبروں کے بعد جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ بریک کے بعد آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہوں گی، تو ان سے آپ بھی سوال پوچھیے گا، اور ان کے ساتھ جو ہمارا یہ ٹائم گزرے گا امید ہے کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھیں گے۔ تو جلدی سے جو خبریں، اور اہم ترین جو خبر ہے، دمشق میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی بے حرمتی، جسد مبارک بھی نامعلوم مقام پر دہشت گرد جو ہے وہ لے گئے، اور آپ مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے عظیم سپاہی تھے، اور معاویہ نے آپ کو قتل کروایا، اور معاویہ ہی کے ماننے والوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو اس کبھی کام کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بے شک وہاں پر حالات خراب ہیں حکومت کے حوالے سے، لیکن جو وہاں پر مزارات ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی خبریں سنی ہوں گی، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مزارات کی بھی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو کام کیا گیا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بات کی جاتی ہے کہ ہم صحابہ کا بہت احترام کرتے ہیں، تو یہ کون مسلمان ہے کہ جنہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کی بھی بے حرمتی کی ہے؟ تو اس پر ہم اپنے تمام جو ناظرین ہیں ایک احتجاج بھی بلند کرتے ہیں، اور اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اب یہ فرض ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ کے صحابہ کو مانتے ہیں، اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں اور احتجاج بلند کریں، اور جو بھی تنظیمیں، جو بھی اس طرح کے گروہ اس کام کرنے میں ملوث ہے، تو اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں پتہ نہیں ہمارا ایمان وہ کہاں ہوتا ہے، یا ہم کیسے مسلمان ہیں کہ بعض چیزوں پہ اگر کوئی شیعہ مر رہا ہے ہم خاموش ہیں، چلے ٹھیک ہے شیعہ مر رہا ہے، اور یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی اتنی بڑی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی، جہاں 56 ممالک ہیں، کہیں بڑے بڑے ممالک میں کوئی اس طرح کا مذمتی بیان نہ آیا ہے، نہ چھپا ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھیں کہ شاید لگتا ہے کہ کچھ ممالک بھی ایسے کبھی کاموں میں ان دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان میں تو اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں، مزارات، چاہے داتا صاحب ہو، عبداللہ شاہ غازی ہوں، چیلم کے جلوس ہو، اور 10 محرم کے جلوس ہو، تمام جگہوں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو شام دمشق میں بھی اس طرح کے واقعے کی یہ کوئی پہلی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا معصومین کے اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی وہاں پہ مزارات ہیں، ان کے صحابیوں کے جتنے بھی مزارات ہیں وہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو اب حکومت کا ایک فرض تو یہ بھی کہ ایسے مزارات کی بھرپور طور پہ وہ جو ایک سیکورٹی ہے اس کا مزید بندوبست کریں، دیگر جو مزارات ہیں اس کی سیکورٹی کا بندوبست کریں، اور یہ جو کام جن بھی لوگوں نے کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو پکڑا جائے اور نشانہ عبرت بنایا جائے۔ تو ایک بار پھر دل بہت دکھی ہے، تمام مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے ایک عظیم سپاہی تھے، اور ان کے بیٹے بھی ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور ان کو جو قتل کروایا، شہید کروایا، وہ بھی معاویہ تھے۔ تو ایسا جو سلسلہ، جب بھی ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ایک بھیانک چہرہ نظر آتا ہے، اور افسوس کی بات کہ کچھ لوگ اس بھونڈی تاریخ کو بھی فالو کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی فالو کر رہے ہیں جو اصل میں قاتل ہیں، اور جو پہلے دہشت گرد ہیں۔ آج کل کے ہم کل کی بات کریں جی، اسامہ بن لادن جو ہے وہ بہت بڑا دہشت گرد تھا، لیکن اس سے پہلے کے دور میں بھی اسامہ بن لادن سے بھی بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں، ہم ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہماری زبان سن کیوں ہو جاتی ہے، چپ ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ جیسے کل ہمارا ایک ٹاپک بھی تھا کہ ہم بے بس ہیں یا بے حس ہیں، تو ایسے معاملے میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہمارے جیسے ہدایت فیملی ممبرز ہیں، نہ بے حس ہیں نہ بے بس ہیں، جو بھی اپنی بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، آگے چاہے کچھ بھی ہو یا نہ ہو۔ تو کہاں یہ جاتے ہیں وہ مسلمان کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، صحابہ کے عاشق بھی کہتے ہیں، اور ایسے واقعات میں وہ خاموش ہے؟
تو ہم مذمت ضرور کریں گے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور ایون ان کے جسد خاکی بھی دہشت گرد ساتھ لے گئے، تو یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک خبر ہے، دل دکھی ہے، بہت افسوس ہے، اور بہت سی کمیاں ظاہر ہے جب اس پر ایک تو جو ظلم کرنے والا ہے وہ تو ظلم کر ہی رہا ہے، لیکن جو ہم ظلم فیس کر رہے ہیں، جو ہم برداشت کر رہے ہیں ان حالات کو، اس میں بالکل ہماری بھی اپنی کمزوری بھی ہے کہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں، تمام جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، جو مظالم برداشت کر رہے ہیں، تو اس طرح آواز بلند نہ کرنا بھی ظاہر ہے ایک نہ ایک طرح ایک ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہی ہے۔ تو ہم نے آواز ضرور بلند کرنا ہے، ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، اور یہ ایک سے بڑھتے بڑھتے یہ دیا جو ہے وہ انشاءاللہ ایک بھرپور روشنی کی ایک تصویر نظر آئے گا، اور تمام لوگ ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ ظلم کو ظلم کہیں گے انشاءاللہ، اور حق کو حق کہیں گے، اور اگر نہیں کہیں گے تو یہاں پر تو چلے انہوں نے اپنا وقت گزار لیا سو گزار لیا، لیکن آخرت میں جب ان سے ایک پوچھ گچھ ہوگی تو پھر وہ اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا کہ حق بات، ایک سچ بات آپ کو صاف نظر آ رہی تھی لیکن آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو ایک بہت بڑی ایک ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہمارے جو آپ کا اپنا جو ہدایت چینل ہے، اس کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ان ایشوز کے لیے جو بھی مظلوم ہیں ان کی آواز بلند کرنے کے لیے کھلے ہیں۔ جی آتے ہیں واپس کراچی کی خبریں، اور کراچی میں بھی بہت ہی افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں، وہ بھی جاری ہیں۔ منگو پیر میں فائرنگ سے 2 شیعہ نوجوان شہید ہوئے، اور کراچی میں ICI پل کے نزدیک لشکر جھنگوی کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایڈوکیٹ علی احمد جان اور ایڈوکیٹ شکیل احمد جان شہید ہو گئے، اور یہ دونوں باپ بیٹا بھی تھے۔ تو اس طرح کے واقعات ایڈوکیٹس، پروفیسرز، ڈاکٹرز، تمام جو ایسے پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اور ایون اب تو سبزی فروش کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اس کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ تو کراچی میں اس طرح کے واقعات یہ پہلے نہیں ہیں، اور اب کیا کیا جا سکتا ہے، مذمت کی جانی چاہیے، وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے۔ وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آج کی ہماری جو اگلی شخصیت مہمان ہوں گی کچھ ان سے بھی رائے لیں گے۔ علماء کرام ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ صبر، ہوش کے ناخن ہم نے لینا ہے، سیاسی طور پہ تھوڑا سا مضبوط ہونا ہے۔ تو 11 مئی کو الیکشن بھی ہیں، تو آئندہ چل کے اگلے ویک انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ شیعہ علماء کونسل کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ہم بات کریں، مجلس وحدت مسلمین کے جو رہنما ہیں ان سے بھی بات کریں، اور پوچھیں کہ کیا اب 11 مئی کو جو ہماری مذہبی تنظیمیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو چلے یہ بہت ہی اہم دن گزر رہے ہیں، 7-8 دن بچے ہیں، تو ایسے واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم نے ووٹ کا صحیح استعمال کیا۔ کچھ اگلی خبریں، الیکشن کمیشن کی طرف سے تیاریاں جاری ہیں۔ کراچی میں مختلف حلقوں میں فوج کی تعیناتی کا کام بھی شروع۔ بے نظیر قتل کیس میں پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار اسلام آباد میں فائرنگ سے ہلاک، قتل کیس کی کارروائی 14 مئی تک ملتوی۔ تو یہ 2 خبریں، جیسے الیکشن کمیشن کی طرف سے تیاریاں جاری، کراچی میں فوج جو ہے وہ مختلف حلقوں میں اس کی تعیناتی کا آغاز ہو چکا ہے، ایک تو یہ خبر ہے، اور دوسری ایک اور افسوسناک خبر کہ بے نظیر قتل کیس کے جو پروسیکیوٹر تھے، سرکاری وکیل تھے چودھری ذوالفقار، ان کو اسلام آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بے نظیر قتل کیس جو ہے، اس سے پہلے خالد شہنشاہ اور بہت سے ایسے افراد قتل کیے جا چکے ہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے تھے، یا اس کیس میں جو بھی لوگ حقیقی طور پہ ملوث ہیں ان کے چہرے بے نقاب کرنے میں کچھ معاون ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پر جو سرکاری وکیل ہیں ان کا قتل جو ہے وہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم، یا پرانی حکومت جو کہتی تھی کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، قاتل جو ہیں وہ بہت سے، رحمان ملک صاحب کہہ چکے ہیں کہ بہت سے قاتل ہم نے پکڑ لیے، گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو ایسے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اب بھی جو قتل ہو رہے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل سے متعلق جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، تو اب بھی کہیں نہ کہیں ان کو مشکلات کا شکار ہیں۔ اور وہ آج جو ایک بہت بڑا واقعہ، اسلام آباد، یہ کراچی نہیں ہے، اسلام آباد کیپٹل، زیادہ پرامن کہا جاتا ہے، زیادہ یہاں پہ سیکیورٹی ادارے کام کرنے والے زیادہ فورسز ہیں، تو ایسے علاقے میں بھی قتل ہو جانا، اور ایک اہم بندے کا، چودھری ذوالفقار پروسیکیوٹر تھے اس کیس کے، تو یہ کوئی آسان یا کوئی بہت ہی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ وہ قاتل چاہ رہے تھے کہ اس کیس کی سنوائی نہ ہو، اب 11 مئی کے بعد 14 مئی
کو اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. تو آپ دیکھیں 11 مئی کو جو الیکشن ہے اس میں بہت اہم دن کے بعد اب 14 مئی کو کون نئے جو ہمارے وزیر اعظم ہوں گے یا کون سی تنظیمیں کون سی جماعتیں جیتی ہوئی ہوں گی, تو نئی حکومت پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس کیس کو کتنا زیادہ فالو کرتا ہے, کیونکہ سرکاری وکیل اپنی حکومت کا کام مانتا ہے. تو آگے حکومت کون سی آتی ہے وہ کیا کرے گی, بے نظیر قتل کیس وہ کئی فائلوں میں گم ہو جائے گا جیسے بھٹو کیس تھا, یا کس انداز میں اس کی پیروی دوبارہ کی جائے گی. تو جو قاتل چاہتے تھے 11 مئی کا وہ جو ایک ٹائم تھا وہ گزروانا, چودھری ذوالفقار کو انہوں نے قتل کر دیا, اور یہ جو ہیئرنگ ہے اب وہ 14 مئی کو ہوگی. تو یہ ایک اور المیہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے سانحات ہو چکے ہیں, پاکستان ٹوٹ چکا ہے. پاکستان کے حوالے سے بہت سے واقعات, اسامہ بن لادن جیسے کمیشن کی کل بات ہو رہی تھی, ایبٹ آباد کمیشن, اس کے علاوہ جو میمو سکینڈل بنا اس کا کمیشن بنا, لیکن سارے کمیشن بنے لیکن اس کی رپورٹ نہیں آئی. حمود الرحمان کمیشن بنا, اس کی رپورٹ نہیں آئی. تو یہ جو اتنا اہم کیس ہے کہ 21ویں صدی میں تمام کیمریز لگے ہوئے تھے. اگر بہت جلد آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب پہ بھی 2 قاتلانہ حملے ہوئے, تو اس کے جو قاتل ہیں یا ان پر جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو بہت جلدی تفتیش کر کے ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قرار واقعی سزا دے دی گئی. ایک کہیں وہ جو ایک درزی کا ٹیگ لگا تھا اس سے انہوں نے پوری جانچ پڑتال کر لی. تو یہاں پر ایک تو وہی المیہ کہ وہ جگہ بھی فوراً دھو دی گئی, وہ اس میں جو اس وقت جو لوگ وہاں پر متعین تھے فوراً پریس کانفرنس ہو گئی, نہیں جی یہ گاڑی کا لیور لگا ہے, بے نظیر صاحبہ جو ہے اس طرح وہ شہید ہوئی ہیں. تو ایسے فوراً 24 گھنٹوں میں اس حکومت کی طرف سے یہ ریسپانس آنا کہ نہیں یہ کوئی دہشت گردی نہیں, یہ جو قتل ہے وہ کسی گولی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ گاڑی کا لیور لگا ہے. تو فوراً پھر جب حکومت چینج ہوئی بہت سی امیدیں تھی لیکن وہ حکومت خاموش رہی, اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اب 14 مئی کو دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. تو ایک اور المیہ یہی ہے, وہ بار بار ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسے جو بڑے بڑے حادثات سانحات ہوتے ہیں ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا. ہمیں یہاں پر دیکھیں کہ 150 سال کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جو وہ 1920 میں کوئی قتل ہوا تھا اس کا قاتل اب پتہ چلا ہے کہ وہ قاتل تھا. یعنی فائلیں بند نہیں ہوتی, کہیں نہ کوئی انویسٹیگیشن جاری رہتی ہے. تو ہمارے ہاں اتنی جلدی یہ واقعات کو بھلا دیا جاتا ہے. بھلانے کے لیے بہت سے عوامل وہ بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک المیہ ہے. جب تک یہ ہم اپنے قاتلوں کا, چاہے آج کے قاتل ہوں, چاہے یہ دیکھیں کہ جیسے صحابی رسول کے حوالے سے بات کی ہے یا اس سے پہلے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کی, کہ ہم قاتلوں کی پشپنائی کرتے ہیں یا قاتلوں کو بھولنا چاہتے ہیں, تو جب تک وہ کام ہم نہیں چھوڑیں گے تو آج کل بھی قتل ہوتے رہیں گے, اور آج کل کے جو قاتل ہیں وہ بھی پرانے قاتلوں کی طرح باعزت بری ہوتے رہیں گے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم نے روک لگائی تو یہ کام حل ہوگا, ورنہ اسی طرح سے مظلوم جو ہے وہ بیچارہ مرتا رہے گا, قاتل جو ہے وہ ہمارے ہیرو بنتے رہیں گے. نواز شریف نے کل ٹھٹھا سندھ میں خطاب کیا. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام سے معافی مانگے, کراچی میں سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ختم کر دیں گے, آ کر بے روزگاری, مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے. تو یہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا. آج وہ کوٹ ادو اور ملتان میں خطاب کریں گے. تو چلے, ایک تو ان پہ یہ تھا کہ وہ صرف پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں, ٹھٹھا میں وہ گئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام سے معافی مانگے. ٹھیک ہے, جو بھی اقتدار میں رہا ہے پچھلے 5 سالوں میں, اگر وہ آغاز خود کریں, پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی معافی مانگے کہ میں نے جنوبی پنجاب میں کوئی بھی جو ایک پانی کا نل ہے وہ بھی نہیں لگوایا, کوئی نلکا نہیں لگوایا, کوئی جو سڑک ہے وہ پکی نہیں کی, کوئی جو ایمرجنسی وارڈ ہے اس کو پختہ نہیں کروایا, کہیں اسکول میں جو ہے کوئی عمارت, کوئی لیٹرین, کوئی کلاس رومز وہ نہیں بنوائے. تو اس پر وہ تمام بہت سی معافی مانگنے کی بہت سی وجوہات ان کے پاس بھی ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ میاں نواز شریف خود شہباز شریف کو یہ مشورہ دے کہ بھائی آپ یہ آغاز کریں, تو شاید یوسف رضا گیلانی بھی معافی مانگ لیں, راجہ صاحب بھی معافی مانگ لیں, یا زرداری صاحب معافی مانگ لیں. تو آغاز کچھ اچھے کا, وہی بات کہ پہلے سے خود کریں, رول ماڈل بنیں گے تو پھر دیگر سیاسی جماعتیں بھی کچھ ایسا کام کریں گی. دوسروں کو آپ مجرم قرار دے رہے ہیں, دوسروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے, آپ باعزت بالکل صاف شفاف ہیں. تو ایسا شاید کوئی دوسری پارٹی, ایک آپ کے فالوورز ضرور جو آپ آگے آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی جو آؤ بھگت کر رہے ہیں, وہ تو ضرور آپ کی بات پہ محظوظ ہوئے ہوں گے, خوش ہوئے ہوں گے, لیکن جو ایک بہت بڑی تعداد ہے ووٹرز کی جو ڈیسائیڈنگ کام کریں گے 11 مئی کو, شاید اس بات سے وہ آپ کی متاثر نہ ہو. بہرحال ابھی ٹائم ہے, تو مجھے امید ہے کہ کچھ نیا کوئی اپنا وہ حربہ استعمال کریں گے اپنے ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے.
تو یہ نواز شریف صاحب کا کہنا. الطاف حسین کا یہ بیان کہ ایم کیو ایم کے پاس عسکری ونگز نہیں ہیں, دہشت گردوں کے حامی لیڈر امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, آرمی چیف کے خطاب کو انہوں نے سراہا. تو ایم کیو ایم کا یہ سٹانس, جیسے ان پہ ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے کہ ان کے پاس عسکری ونگز ہے. ایک لمبی لسٹ بھی دی تھی سپریم کورٹ کے جو سموٹو ایکشن تھا کراچی کیس کے حوالے سے, وہاں کے ان کے جو کافی جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. لیکن یہاں بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے یہاں کے جو اسپوکس مین ہیں اس پروگرام میں آئے تھے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی ایم کیو ایم میں عسکری ونگ نہیں ہے. اسی طرح ان کے سربراہ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی ایم کیو ایم کے پاس عسکری ونگ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو دہشت گردوں کے حامی لیڈر امیر المومنین بننا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا سیدھا سیدھا نشانہ جو ہے وہ نواز شریف ہی ہیں. دہشت گردوں کے حامی لیڈر یہی ہے کہ جو جماعت سرعام جلسے کر رہی ہے, الیکشن آفیسز ان کے محفوظ ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی ہے, تو دہشت گرد کی جو حوالے سے جو حامی ہیں, لیڈر جو سب سے بڑے ہیں اس وقت تو نون لیگ کی جماعت ہے, اور وہ ان کا کہنا ہے کہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. تو اس میں وہ کتنی سچائی ہے کتنی نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کا پچھلے والا سٹائل ہوگا کہ سجاد علی شاہ بھی نہ رہیں, فاروق لغاری بھی نہ رہیں, کچھ بھی نہ رہے, ایک بھائی صاحب میرے وزیر اعلیٰ ہوں, خود وزیر اعظم ہوں, اپنے مرضی کے آرمی چیف ہوں, اپنی مرضی کے چیف جسٹس ہوں. تو کیا وہ پرانا سٹائل اپنائیں گے یا آئندہ کچھ نئی چینج ان میں بھی آئے گی؟ تو یہ فی الحال میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ وہ آئندہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں یا نہیں, لیکن پرانا پاس ان کا یہی بتا رہا ہے کہ وہ واقعی تھوڑا سا ان کی چاہت ضرور ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ خود ہی کریں. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ شریف برادران نے 3.5 سال تک زرداری سے عشق کیا, اس دور میں شہباز شریف کے ڈرامے نہیں چلیں گے. مائک پھینکنا, مینار پاکستان کیمپ میں پنکھیاں جھلنا, رکشے میں سفر کرنا, بس میں سفر کرنا, ان ڈراموں سے لوگ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے. تو عمران خان کا بھی فوکس جو ہے وہ سیدھا نون لیگ کی طرف ہے. تو ان کا کہنا کہ 3 سال تک 3.5 سال تک زرداری صاحب کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ یہ دونوں جماعتیں حکومت کرتی رہیں. تو یہ بھی پاسٹ ہے. ہم نے اگر تھوڑی سی پرانی اخباریں کھول لیں, پرانی تصاویر دیکھ لیں, تو کس قدر محبت نظر آ رہی ہے زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان, اور پھر حکومت بھی بالکل گٹھ جوڑ کے ساتھ پنجاب میں قائم رہی. تو یہ بات عمران خان کی ٹھیک ہے. ڈرامے نہیں چلیں گے, تو یہ صرف شہباز شریف کے ڈرامے نہیں, یہ عمران خان کے ڈرامے ہوں, الطاف حسین کے ڈرامے ہوں, دیگر فضل الرحمان کے ڈرامے ہوں. اب ڈرامے جو ہیں عوام کسی کے بھی برداشت نہیں کرے گی. تو وہاں پر عمران خان نے صرف یہ کہا ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف کے ڈرامے نہیں چلیں گے. تو کچھ ہر جماعت کو اب یہ باور ہو جانا چاہیے کہ اب کسی بھی جماعت کے ڈرامے جو ہیں, یا کسی کو دھمکانے کے یا کسی کو چکمہ دینے کے جو بھی پرانے طریقے چلتے آئے تھے, اب مجھے امید ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. 21ویں صدی ہے تو عوام باخبر ہے ڈرامے کون کر رہا ہے اور حقیقی طور پہ آپ کا مخلص کون ہے. اور اگر ہم اب بھی ڈرامے بازوں کے چنگل میں آ گئے تو پھر ہم سے بدقسمت ہم کیوں پھر کسی کا الزام ٹھہرائیں اس پہ کہ جو حالات ہیں یا جو خرابیاں ہیں کسی اور کو مورد الزام کیوں ٹھہرائیں. یہ ہم خود ہی ذمہ دار ہوں گے. اور پھر اگر ہم ڈرامے بازوں, فنکاروں اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے دوبارہ ہم سامنے آ گئے تو پھر اگلے 5 سال کیا ہوں گے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. انڈین کشمیر میں پاکستانی قیدی ثناء اللہ پر تشدد, حالت تشویشناک ہے. تو یہ جو ایک کل سربجیت سنگھ کی ہلاکت ہوئی ہے پاکستان میں, تو اس کا ایک سیدھا سادہ رسپانس آیا. انڈین کشمیر کی جیل میں پاکستانی قیدی ثناء اللہ جو 1999 سے قید تھے, تو ان پہ بھی تشدد کیا گیا ہے اور ان کی حالت بھی تشویشناک ہے. کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے, یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. سربجیت سنگھ کی حفاظت ہونی چاہیے تھی پاکستان کی جیلوں میں, اور اتنا حساس معاملے کا جو قیدی ہے وہ عام قیدیوں کی ہتھے کیسے چڑھ گیا. تو یہ پاکستان کی جو وہاں کی جیل انتظامیہ, بظاہر آج کی اطلاع تھی کہ سپریڈنٹ جو جیل ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے. تو ایسے معطلی کرنے سے کوئی ایسا واضح پیغام نہیں جائے گا. ہونا یہی چاہیے تھا کہ اقدامات بہتر ہوتے. اور سربجیت سنگھ جیسے ہم نے کہا کہ 1990 میں دھماکے ہوئے ہیں اور ان پہ 14 پاکستانیوں قتل کے جو واضح ثبوت ملے ان کو مجرم قرار دے دیا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ 23 سال ہو گئے ان کو پاکستان کی جیلوں میں؟ اگر وہ قاتل تھے پاکستان کے قانون کے مطابق, جیسے اجمل قصاب کو پھانسی لگی ہے اس کو بھی پھانسی لگا دی جاتی, یہ معاملہ وہیں کا, بلکہ 2000 تک یہ معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے تھا. پھر ایسے قیدیوں کو وہاں پر اگر رکھا گیا ہے تو اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ پاکستانی انتظامیہ کی اپنی کمزوری ہے. لیکن جو رسپانس دکھایا گیا ہے یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستانی قیدی جو ثناء اللہ ہے 1999 سے وہاں پہ قید ہے,
تو اگر ویسے ہی جواب آئیں گے, اگر ایک جگہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو دوسری جگہ سے بھی ویسی غلطی ہوگی, تو حالات صحیح ہو نہیں پائیں گے. تو انڈیا میں جو پاکستانی قیدی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی انڈین قیدی نہیں, تو ایسا اگر سلسلہ چل نکلا تو یہ بہت مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے. کچھ اچھائی یا کچھ دوستی کی فضا بنی تھی انڈیا پاکستان میں, اور جیسے پچھلے دنوں انڈین جو وزیر خارجہ ہیں سلمان خورشید, ان کا بہت ہی اچھا بیان آیا تھا کہ ان الیکشنز میں پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ انڈیا پہ کیچڑ اچھال کے ووٹ حاصل کرنے کی بات نہیں کری. پہلے ہوتا رہا ہے کہ ہم کشمیر میں, ہم نئی دلی میں جھنڈے لہرا دیں گے, تو ایسی کوئی بات ان الیکشنز میں نہیں ہوئی. تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی عوام اب یہ ایسے کھوکھلے نعروں پر ووٹ نہیں دے گی. تو اس نہج پر آ کے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات بہتر ہو رہے تھے, تو ایسی قیدیوں کی جو مار دھاڑ ہے, اور یہ واقعہ انڈیا میں بھی ہوتے رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, قیدیوں کی آپس میں چپکلش جو لڑائیاں ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. تو اس میں آ کے دونوں ممالک جو ہیں وہ کسی کنارے پہ نہ پہنچ جائیں, اور جو نزدیکی آئی ہے وہ دوری میں نہ بدل جائے, یہ خطرہ ہے. تو دونوں جو قیادت ہے پاکستان کی اور انڈیا کی, اس کو سوجھ بوجھ کے ساتھ کچھ اس معاملے کو رفع دفع کرنا ہوگا, تاکہ یہ سلسلہ یہیں پہ رکے اور ہم ان قیدیوں کے ہتھے چڑھ کے اپنی جو نزدیک ہیں ان کو دوریوں میں تبدیل نہ کر دیں. کوئٹہ ایکسپریس پر حملہ ہوا, تمام مسافر محفوظ رہے. اور بتایا جا رہا آج صحافت کا عالمی دن بھی ہے. میڈیا آج کل, جیسے صحافت میں ایک پرنٹ میڈیا تھا, ایک دور تھا خبر لگتی تھی, اور اب تو جو الیکٹرانک میڈیا ہے آپ کو پل پل کی خبر ایک منٹ میں پتہ چل جاتی ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہزاروں میل آپ دور ہیں لیکن آپ کو پل پل کی خبر ہے. لیکن صحافت کا عالمی دن, ایک صحافی کی جو ایک ہونا چاہیے مقاصد یا ان کے جو فرائض ہونے چاہیے, وہ بہت ہی اہم ہے. آپ کسی بھی خبر کو دے رہے ہیں, کسی بھی بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں, تو آپ کو بالکل غیر جانبدار ہو کے وہ کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات کہ لفافہ کلچر اور پیسے لے کے پروگرامز کرنا, پیسے لے کے خبریں لگانا, پیسے لے کے سرکاری دوروں پہ چلے جانا, یہ ہماری روایت میں ہے. بہرحال جو صحافی مشکل حالات میں یہ مقابلہ کر رہے ہیں, تو ان مشکل حالات میں مقابلہ کرنے میں پاکستانی صحافیوں کا 8واں نمبر ہے. تو مشکل ترین حالات میں کچھ صحافی اپنی جان سے بھی جاتے ہیں, تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کراچی شریف آباد میں پولیس کی وردی پہن کر لوٹ مار کرنے والے باپ بیٹا گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک انوکھی خبر ہے کہ پولیس کی وردی پہن کر ایک باپ بیٹا, یعنی جعلی پولیس والے تھے, وردی کا انہوں نے استعمال کیا اور کام انہوں نے وہی کیا جو اصل پولیس والے کرتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن ان کو اصل پولیس والوں نے گرفتار کیا کہ بھائی آپ ہمارے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں, ہم اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. تو جو جعلی پولیس والے بن کے آپس ہماری اصلی وردیاں پہن کے یہ کام نہ کریں, تو ہمارے اصلی پولیس والوں نے ان کو بہت جلدی گرفتار کیا ہے. جرمنی کی خبر دے دوں کہ میٹل ورکرز کی ہڑتال, اور ہڑتال میں 50,000 ورکرز آج شامل ہیں. تو یہ آج کی خبریں تھیں. پروگرام میں ابھی ٹائم ہے, تو اس میں اب دیکھیں کہ ہماری سسٹر کے پاس کیا ہے. بہت شکریہ فاروق بھائی. جی ناظرین, ہمارا اگلا سیگمنٹ اب شروع ہونے والا ہے, جس میں فائدے کی بات ہوتی ہے اور چھوٹا عمل عظیم ثواب ہوتا ہے. اور آج سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک. اور جمعے کے لحاظ سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیشہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی جس سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہو, ہمیں مال و دولت آئے, ہماری عزت میں اضافہ ہو, یا جو بھی ایکس وائی زیڈ زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کچھ پڑھنے کے لیے ملے کہ ہماری دنیا کی تمام مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں. اور جبکہ ہم جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے, اور قبر کے بعد ہمیں قبر کا عذاب بھی مل سکتا ہے, اور تمام جو مشکلات ہیں جو ہم نے زندگی میں کی ہیں, دنیا میں کی ہیں, اس کا عذاب ہمیں قبر میں ضرور ملنا ہے. تو اس سے کیسے بچنا ہے, یعنی کہ فشاری قبر اور قبر کا عذاب اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم کتنا ڈرتے ہیں. تو اقوال کی روشنی میں آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ دنیا میں جو ہے بہت ہم نے فکر کر لی, زندگی کی بہت فکر کر لی, اب ذرا کچھ قبر کی بات بھی کر لیں اور قبر کی فکر بھی کر لیں, اور کچھ اس کی بھی تیاری ابھی سے کریں کہ ہم جو کچھ دنیا میں پڑھیں گے, یہ صورتیں, یہ آیتیں جو ہم آپ کو بتائیں گے, ظاہر ہے کہ اقوال کی روشنی میں ہی بتائیں گے. تو اگر ہم یہ دنیا میں پڑھیں گے تو کس طرح سے ہم فشاری قبر سے محفوظ رہیں گے, عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. تو مولا علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی ہر جمعہ اسم مبارک الباریو, اگر کوئی ہر جمعہ اسم مبارک الباریو 100 بار پڑھے تو خدا اس کو قبر میں تنہا نہیں رکھے گا اور اس کے لیے ایک مونس قرار دے گا. سبحان اللہ. دیکھیں مولا علی رضا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقط 100 دفعہ جمعے کے دن, یعنی آج کے دن
100 टाइम्स अलबारियो पड़ेगा, इसमें मुबारक है, तो फिर परवरदिगार आलम उसको कब्र में अकेला नहीं छोड़ेगा और उसके साथ एक मुनिस को करार दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हर जुम्मे के दिन सूरह निसा की तिलावत करेगा, जो शख्स हर जुम्मे के दिन सूरह निसा की तिलावत करेगा तो वो फिशार कब्र से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। देखिए मौला अली इब्न अबी तालिब ने मुश्किल कुशा ने भी हमें बता दिया कि अगर हम हर जुम्मे के दिन सूरह निसा की तिलावत करेंगे तो हम फिशार कब्र से महफूज रहेंगे। तीसरा और आखिरी, कम इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में याद रहे और हम इस पर अमल भी करें। बेशुमार अक़वाल हैं माशाल्लाह, बेशुमार अहादीस की रोशनी में हमारे लिए मौजूद हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। मुख्तसरन तीसरा और आखिरी बताऊँगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, आपने फरमाया कि हर शब जुम्मा सूरह क़यामत का 3 बार पढ़ना, हर शब जुम्मा सूरह क़यामत का 3 बार पढ़ना क़यामत के हिसाब को आसान करता है और दुनिया में तमाम बलाओं से और अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह। देखिए इमाम जाफ़र सादिक का भी कौल हमारे पास मौजूद है, मौला मुश्किल कुशा और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का भी। दोबारा रिपीट कर दूं कि 100 दफ़ा अलबारियो जुम्मे के दिन हमें पढ़ना है और इसी के साथ 100 दफ़ा सूरह निसा की तिलावत करनी है और इसी के साथ हर शब जुम्मा 3 बार सूरह क़यामत को पढ़ना है। यह था हमारे लिए फिशार कब्र और अज़ाब कब्र से बचने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, फ़ायदे की बात जल्दी से बताएंगे आपको। फ़ायदे की बात में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि सर में दर्द होता है लोगों के सबके, और ऐसा सर में दर्द होता है कि वो 2-2 3-3 घंटे बस अब उन्हें कोई काम ही नहीं कर सकते। जब उनके सर में दर्द शुरू होता है 2-2 पैरासीटामॉल खाएंगे या फिर लोग इसको माइग्रेन का भी दर्द समझते हैं कि शायद उनको माइग्रेन है, लाइटें उनको बुरी लगती हैं। और ये जो शदीद जब सर का दर्द होता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान ड्रिंक है जो हम आपको बताएंगे और ज़रूर इस पर अमल करेगा। कुछ भी इसमें नहीं करना, लेकिन आपका सर का दर्द जो है वो ज़रूर गायब हो जाएगा। करना क्या है कि 1 कप में 1 ग्लास में पानी में 3 मिंट लीव, 3 पुदीने के पत्ते, उसके बाद लेमन के स्लाइस आपने करने। जो लेमन आप एक पूरा लीमू है उसको आधा काटें और फिर उसको स्लाइस कर दें, निचोड़ना नहीं है आपने। लेमन के स्लाइसेस, आधे लेमन के स्लाइसेस उस पानी में डालें, 3 मिंट के पत्ते डालें और फिर क्यूकम्बर, खीरे को भी आप आधे करेंगे और उसके भी आधे स्लाइसेस, मतलब पूरा जैसे बड़ा खीरा है उसको आधा कर दें। कम से कम 5 से 6 स्लाइसेस आप खीरे के ले लें, छिलके समेत उसको काट लें गोल गोल जैसे हम सलाद में काटते हैं, और वो आप कप में पानी में या गिलास में पानी में डाल दें। दोबारा बताती हूँ, 3 पत्ते पुदीने के, इसके बाद आधा लीमू स्लाइस हुआ हुआ और इसी तरह आधा खीरा स्लाइस हुआ हुआ। जब आप ये पानी में डाल देंगे 2 मिनट बाद उसको पी लें। कुछ भी आपने नहीं करना, उस पानी को पी लेना है और दिन में 2 से 3 दफ़ा, और जब तक पिए तब तक सर का दर्द ख़त्म नहीं हो जाता और आपका सर का दर्द ज़रूर ख़त्म होगा। उन लोगों के लिए जिनका बेइंतहा शदीद दर्द शुरू होता है, फिर वो किसी से बात भी नहीं करते, बेइंतहा मुफीद है। ये है फ़ायदे की बात। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। तो नाज़रीन, आपने फ़ायदे की बात भी होगी और जो छोटी नेकी बड़ा सवाब था उसमें भी आपने हिस्सा ले लिया। तो शायद अभी आप भी भाई चाह रहे हैं कि आप मज़ीद कुछ बोलें, तो आप बस फारूक भाई मैं आपको देखती हूँ कि जब आपके सर में दर्द होता है तो आपकी समझ में नहीं आता आप क्या करें, तो ये हम ढूंढ के लेकर आए ताकि ये ड्रिंक आप बनाएं और इसको पिएं। अच्छा, पानी और उसमें मज़ीद अगर दोबारा बता दें, और जो लेमन है उसको छील के उसका नहीं सिर्फ स्लाइस कर लेमन, जैसे हम लेमन होते हैं उसके स्लाइसेस कर दें गोल गोल और वो इसमें डाल दें। तो अभी मैं चाहूँगा भाई हमारे ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ी आलिमा, माशाल्लाह किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, खानम तैयबा बुखारी साहिबा। और ब्रेक के बाद हम उनके साथ जो है आपकी मुलाकात कराएंगे और जो भी कोई सवाल हो आपके जहन में आप ज़रूर उनसे पूछिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।